کسی ایسے شخص کو نامینیٹ کر دیتے تو شاید گورنمنٹ اس کے اوپر کسی حد تک راضی ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں یو ٹرن ہے. مطلب اس کو یہ ہم تو کہتے ہیں کمال ہی ہو گیا سینیٹر صاحب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی وجہ سے، گورنمنٹ کی ایکسیپٹیبلٹی کی وجہ سے آپ نے اپنے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کا نام تبدیل کر دیا. نہ عمر ایوب نہ شیر افضل مروت صاحب، حالانکہ اناؤنس کر کے بھی شیر افضل مروت صاحب سے یو ٹرن لے لیا اور اب پورا نکلا ہے جی سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا صاحب کا. یہ جو مداخلت، پہلے 6 ججز کہہ رہے تھے، پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ ہے، اس کا بھی اس بات پہ اکتفا ہوا ہے کہ مداخلت ہے. سر یہ مداخلت آپ لوگوں کی فیور میں ہو رہی ہے کہ آپ کی اگینسٹ میں ہو رہی ہے؟ آج تو مجھے یہ بتا دیں، کیونکہ اتنی مداخلت کے باوجود بھی، اتنی انٹرفیئرنس کے باوجود بھی ریلیف تو مل رہا ہے سر آپ لوگ کو. جی سر. لیکن پہلے تھوڑے سے ایک پوائنٹ کر لیتا ہوں. میں اپنے آپ کی وضاحت کر لیتا ہوں کہ میں نے جو گاڑیوں کا ذکر کیا تھا اس میں نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ پولیٹیشنز کے پاس ہے، اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس میں ایک بہت چھوٹا پورشن جو ہے وہ پولیٹیشنز کے پاس شاید ہو. اس کا جو میجورٹی پورشن ہے وہ آپ کو سول، ملٹری، جوڈیشری، بیوروکریسی کے ساتھ ہوگا. اس میں کچھ چیزیں جائز ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ناجائز ہیں. اس میں سے مثال یہ ہے کہ بہت سارے، چاہے وہ ملٹری ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، ہم نے دیکھا ہے ان کی گاڑیاں پرائیویٹ کاموں کے لیے پھر رہی ہوتی ہیں، ان کے بچے چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے بیویاں شاپنگ کے لیے جا رہی ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے پولیٹیشنز کے بھی شاید اسی طریقے سے ہو. ان ساری چیزوں کو کریکٹ کرنے کا ٹائم ہے. ہمارا جو سب سے بڑے جو 2 فائنینشیل مسئلے ہیں ان میں ایک پینشن ریفارمز ہے اور دوسرا ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے which is thanks to the both governments جو 1994 سے سٹارٹ ہوا تھا 1997 اور اس کے بعد پھر 2016 میں جو ہم لوگوں نے کام کیے تھے. اور یہ یاد رکھیے ابھی اگر پچھلے دور میں جو پاکستان تحریک انصاف کا تھا اس میں اگر ڈالر ریٹ کو آپ نے بلاک نہ کر دیا ہوتا، جو کہ ایک اس مذاکرات کے سلسلے میں ایک بات ہوئی تھی، تو آج آپ کے بل اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ 1 لاکھ ہوتا تو ہو سکتا ہے 2.5 لاکھ ہوتا، تو اس کا بھی یعنی لیکن آپ بات آج اس والی بات پہ تو آپ اگری کر رہے ہیں وٹ ایور حسن مرتضیٰ سیڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کہا. اب آ جائیں ذرا ججز والے معاملے پہ. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ میری نظر میں چاہے کسی کے حق میں یا چاہے کسی کے خلاف مداخلت ہو رہی ہے، وہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے. صحیح بات. نمبر 2، میں یہ اس بات کو میری نظر میں پاکستان کا جو سب سے اسٹرانگ ادارہ ہے لیکن بزدل ادارہ ہے وہ جوڈیشری ہے. ٹھیک ہے، اگر جوڈیشری آج سٹینڈ لے لے، اب صحیح لیا یا غلط لیا، جب افتخار چودھری نے سٹینڈ لیا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس وقت کے سب سے طاقتور شخص کو گھٹنوں پہ بٹھا دیا. لیکن سر افتخار چودھری صاحب نے بھی تبھی سٹینڈ لیا نا، آپ کیونکہ ہسٹری بتا رہے ہیں. افتخار چودھری صاحب نے تب سٹینڈ لیا جب ان کو پتا چلا کہ اب ان کی نوکری چلی گئی ہے. جب نوکری جانے کا خطرہ ہوا تو تب ان کو یاد آ گیا کہ نہیں جی اب مجھے جوڈیشری کے لیے کام کرنا ہے. آپ بالکل صحیح کہتی ہیں، آپ بالکل صحیح کہتی ہیں. جب ان کے وہ کہتے ہیں ٹوز کے اوپر پاؤں آیا تو وہ کھڑے ہو گئے. لیکن اس نے ایک چیز ضرور بتائی تھی کہ جوڈیشری جو ہے نا، اگر وہ اپنا سٹینڈ لے اور پرنسپل سٹینڈ لے تو وہ سب سے طاقتور ہے. جوڈیشری کا جو مین کام ہے، اور پاکستان میں جو سب سے، جو میری نظر میں جو سارا پاکستان خراب ہوا ہے اس کی بیسک وجہ جوڈیشری ہے. میری نظر میں جوڈیشری کیوں ہے کہ دیکھیں، جب آپ کے میرے درمیان میں، جب میرے اور لیٹ سے کسی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں کہیں تنازع آتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ سب ہمیں کہتے ہیں آپ جوڈیشری جاؤ. جب جوڈیشری انصاف نہیں کرتی تو پھر ہم لوگ وہاں پہ 2 نمبریوں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے کچھ چیزوں، اور وہاں سے یہ جو آپ یہ سمجھ لیں ایک طاقتور طبقہ ہے وہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. وہ پھر سسیلین مافیا کے لحاظ سے آپ نے بات کی تھی کہ یہ جو ہے نا پولیٹیشنز جو ہیں وہ ججز کے ساتھ نہیں کرتے. آپ بالکل صحیح کہتی ہیں کہ کوئی کسی پولیٹیشین نے آج تک کسی جج جیسے جسٹس قیوم کے ساتھ فون پہ بات کر کے کوئی ڈیسیجنز کے بارے میں بات نہیں کی. آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ کسی پولیٹیشین نے کسی جج کو کبھی بریف کیس دے کے باقی ججوں کو خریدنے کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا. ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ غلط چیزیں، بٹ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آج وہ غلط کام اسی بیسس پہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جیسے حسن صاحب نے کہا تھا دیر آئے درست آئے، لیکن اب یہ درستگی کو ریورس نہیں ہونا چاہیے کسی وجہ سے. آج میرے خیال میں ایک ٹائم آ گیا ہے جہاں پہ پاکستان کے آئین کو سپریم ہونا چاہیے، اور ہر ایک ادارہ، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہو، چاہے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
बिल्कुल उनको होना चाहिए। तो लगे हाथों ये भी बता दीजिए सेनेटर साहब के चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी किसको होना चाहिए? देखिए, जहां तक मुझे पता है वो तो ये जो सुन्नी काउंसिल के जो चेयरमैन है उनका जो मैंने सुना है, जी उनके उनको रजा साहब को उनको नॉमिनेट किया गया है, जो मुझे पता चला है। मेरे ख्याल में आई थिंक दैट्स व्हाट हैज बीन डिसाइडेड। चलिए, आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन सर मैं आपको पूरी स्टोरी बता देती हूँ ना। उससे पहले शेर अफजल मरवत साहब को नॉमिनेट किया गया, और फिर बाद में जो है ये नाम आया है ये सुन्नी इत्तेहाद वालों का। तो सर ये भी तो यू टर्न लिया ना इमरान खान साहब ने, एक दफा फैसला कर लिया तो बस कर लिया फैसला। वैसे एक भी मिनट बात वैसे भी तो देखिए सर ऑपोजिशन लीडर का ये हक होता है ना, ऐसे ही है ना सर। देखिए और अब वो उमर बिल्कुल अयूब है। अब ना उमर अयूब ना शेर अफजल मरवत साहब, हालांकि अनाउंस करके भी शेर अफजल मरवत साहब से यू टर्न ले लिया, और अब कुर्रा निकला है जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा साहब का। देखिए, इस तरह है, एक तरफ जब गिले होते हैं ना कि भाई हमारा ये चीज चल नहीं रही, फलानी नहीं चल रही, और वहां पे आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट है उनको बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो जब हम लोग एक चीज मफाहमत के लिहाज से या किसी भी लिहाज से गवर्नमेंट की बात को सामने रखते हुए हम किसी ऐसे शख्स को नॉमिनेट कर देते तो शायद गवर्नमेंट उसके ऊपर किसी हद तक राजी हो, तो आप उसको कहते हैं यू टर्न है। मतलब इसको ये हम तो कहते हैं कमाल ही हो गया सेनेटर साहब कि आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से आपने अपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन है उनका नाम तब्दील कर दिया। मेरा मेरा ये ख्याल है कि उस जो डेडलॉक या उस चीज को ईज आउट करने के लिए प्रॉब्ली ये किया होगा। ये मेरा, ऑलराइट, चूंकि मुझे डायरेक्ट एक्सेस नहीं है उस डिसीजन के चलिए बेसिस पे। डायरेक्ट एक्सेस आपको ले अपने देते हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ बैठी हैं, अभी फिगर आउट कर लेते हैं व्हाट इज द रियल स्टोरी।